بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا احلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونها وبئس القرار وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ قل تمتعوا فإن مصیرکم الی النار قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناکم سرا وعلانیۃ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ فرمایا الم تر إلی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا وأحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونها وبئس القرار۔ اللہ کریم نے دار دنیا میں انسانوں کے درمیان انسانوں کی تخلیق سے پہلے ان کا رزق تقسیم فرما دیا۔ ارشادات نبوی میں ملتا ہے کہ دنیا کا جو کچھ جسے ملنا تھا وہ تقسیم ہو چکا، سیاہی خشک ہو چکی، فیصلہ ہو چکا، جو جس کے نصیب میں وہی اسے ملے گا۔ دیکھا یہ جائے گا کہ وہ حصول کے ذرائع کون سے استعمال کرتا ہے۔ ارشاد باری ہے وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے اللہ کریم بے پناہ دولت دے دیتے، اکرمہ ونعمہ، عزت دے دیتے ہیں، شہرت دے دیتے ہیں، عہدے دے دیتے ہیں، بادشاہتیں عطا کر دیتے ہیں، وزارتیں عطا کر دیتے ہیں۔ فیقول ربی اکرمن، تو جو صالح طبیعتیں ہوں وہ اس سے گمراہ نہیں ہوتے، بلکہ انہیں احساس ہوتا ہے کہ یہ سب نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں اور مجھے اس کا اور زیادہ شکر ادا کرنا ہے۔ زیادہ رزق کا ملنا سخت آزمائش ہے۔
دولت کے ساتھ شہرت از خود آ جاتی ہے، ایک مقام و مرتبہ از خود بن جاتا ہے، پھر وسائل پاس ہوتے ہیں تو بدعمالیوں کے مواقع بڑھ جاتے ہیں، وہ زیادہ گناہ کر سکتا ہے، سوائے اس کے کہ اسے یہ احساس ہو کہ یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ نعمت اللہ کی عطا ہے، اس نے مجھے ان نعمتوں سے نوازا ہے، لہذا مجھے شکر کرنا چاہیے اور دوسروں کی نسبت زیادہ عبادات اور زیادہ احسانات اور نیک کام اور اچھائی کرنا چاہیے اور اتباع رسالت میں زیادہ سرگرم ہونا چاہیے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ إِلَيْهِ رِزْقَهُ، کچھ لوگوں کی آزمائش ایسے کی جاتی ہے کہ ان پر رزق کم کر دیا جاتا ہے، تنگ کر دیا جاتا ہے۔ جسے رزق زیادہ دیا جاتا ہے اس کی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ کہیں وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے یا خود ہی خدا بن کے بیٹھ جاتا ہے، اپنی مرضی کا۔ رزق کی تنگی میں یہ آزمائش ہوتی ہے کہ پھر بھی وہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، یہ مختلف دروازوں پہ جو بسائی کرنے لگ جاتا ہے، نہ اس کے اترانے سے اس کا رزق کم ہوتا ہے، نہ اس کے در در پہ جو بسائی کرنے سے اس کا رزق بڑھتا ہے، صرف انسانی کردار کو جانچا جاتا ہے۔ اور اللہ کریم تو ازل سے جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے کون کیا کرے گا، یہ خود اس انسان پر حجت قائم کی جاتی ہے کہ تمہیں رزق دیا گیا تو تم نے کیا کیا، لاؤ اپنے اعمال دیکھو، تم پر رزق کی تنگی تھی تو تم نے کتنی استقامت دکھائی۔ رزق کی فراخی ہے تو اللہ کی نعمت، لیکن تب جب اس کے شکر کی توفیق بھی ہو، اور وہی نعمت بگاڑ دے تو وہ بگاڑ اللہ کی نافرمانی سے شروع ہو کر کفر تک جا پہنچتا ہے۔ بدلوا نعمت اللہ کفرا، اللہ نے ان پر انعام کیے، وہ بجائے شکر ادا کرنے کے کفر کی طرف نکل گئے۔ اور پھر یہ جو لوگ بڑے ہو جاتے ہیں دولت کے اعتبار سے، ان کے عقائد تباہ بھی ہو جائیں، ان کی عادتیں بگڑ جائیں، یہ خسیس و ذلیل بھی ہو جائیں، تو محض دولت کے لیے لوگ ان کے پیچھے پھرتے ہوتے، وہ دولت بانٹتے نہیں، پیچھے آنے والوں کو دیتے نہیں ہیں کچھ بھی، موہوم امید پہ لوگ ان کے پیروی کرتے رہتے ہیں اور پارٹی کے جھنڈے اٹھائے رکھتے ہیں اور نعرے لگاتے رہتے ہیں اور مرتے رہتے ہیں اور ذلیل ہوتے رہتے ہیں۔ اور ان کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جب گمراہ ہوتے ہیں تو جو ان کے پیروکار ہوتے ہیں سب کو ساتھ لے جاتے ہیں، لوگ ان جیسا بننا، ان کے جھنڈے اٹھانا، ان کے نام سینے پہ لکھنا، پھر ان جیسی عادتیں، پھر ان جیسی باتیں، پھر ان جیسے لباس، پھر یہ ازم بن جاتے ہیں اور اس ازم میں لوگ غرق ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا اہلو قومہم دار البوار، انہوں نے اپنی پوری قوم کو بھی جنہوں نے ان کی پیروی کی ان سب سمیت مصیبت میں ڈال دیا، مشکل کے گھر میں لے پہنچے، ہلاکت کے گھر میں لے کر پہنچا دیا، خود تباہ ہوئے، پیروکاروں کو بھی تباہ کر دیا، ان کے عقائد برباد ہو گئے، ان کا کردار برباد ہو گیا، اور وہ بربادی کا گھر ہے جہنم۔ بجائے شکر کرنے کے اللہ کی نعمتوں پہ ناشکری کی، برائی کا راستہ اختیار کیا، بدعمالی کا راستہ اختیار کیا، ناچ گانوں میں اور شرابیں پینے میں لگ گئے اور عیاشیوں میں لگ گئے۔ غریب ایسے بد نصیب ہیں کہ یہ دولت مندوں کے پیچھے جاتے ہیں کہ شاید یہ اپنی دولت میں سے ہمیں بھی کچھ دیں گے۔ وہ جو گمراہ دولت مند ہوتے ہیں وہ اتنے حریص ہوتے ہیں کہ جو ٹکا ان کے پاس ہوتا ہے وہ بھی چھین لیتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے اور ہر کوئی دیکھتا ہے، سامنے کی بات ہے۔
کہ غریب اپنے لالچ میں ان کے پیچھے ان کی دم پکڑتا ہے کہ یہ مجھے بھی کچھ دے گا، اور وہ اتنا حریص ہوتا ہے کہ اس کے پاس جو چند ٹکے ہوتے ہیں وہ بھی اس سے چھین لیتا ہے۔ اور یہ حقیقت سامنے ہے، روزمرہ ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن انسانی مزاج ہے، جب بھٹکتا ہے تو بھٹکتا چلا جاتا ہے۔ تو جب یہ بے راہ روی کرتے ہیں اور ناشکری کی راہ اختیار کرتے ہیں، اور جو پھر ان کے ساتھ ملتے ہیں سب کو لے کر یہ جہنم میں جا پھینکتے ہیں، یصلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے، وبئس القرار، اور بہت بری جگہ ہے، بہت ہی بری جگہ ہے، بہت تکلیف دہ جگہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ محض دولت کا ہونا یا اقتدار کا ہونا اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کی رضامندی کی دلیل صحت عقیدہ اور صحت عمل ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ دولت بھی ہو تو یہ اللہ کا مزید انعام ہے کہ عقیدہ بھی درست ہو، کردار بھی درست ہو، اور دنیاوی نعمتیں بھی اللہ اس کو دے تو اللہ کا احسان ہے۔ لیکن یہ جب بھٹکتے ہیں تو پھر وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، پھر صفات الہی کو مخلوق میں ماننا شروع کر دیتے۔ اللہ جل شانہ کی صفات جو اس کی خاصیت ہیں وہ دوسروں میں مان کر شرک کے مرتکب ہو جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دین برحق میں جتنی بدعات اور رسومات رواج پائی ہیں سنت کے خلاف، اس میں سب سے زیادہ حصہ عمراء کا ہے۔ وہ فرائض پر، سنتوں پر عمل نہیں کرتے، رسومات پہ بڑا خرچ کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی ساتھ گمراہ کرتے ہیں، اور وہ صفات جو اللہ کی ذات کے لیے خاص ہیں اسے غیر اللہ میں ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے لیے شریک بنائے تاکہ وہ شریک، ان سے انہیں فائدہ کیا ہوا، کس لیے بنائے؟ فرمایا بنائے تو لالچ کے لیے تھے، لیکن انہوں نے انہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دیا۔ کل تمتعوا، انہیں فرما دیجئے کہ موج کر لو، اٹھا لو فائدہ، جتنی اللہ کریم نے مہلت دی ہے، جتنی اللہ نے فرصت دی ہے، اتنا فائدہ اٹھا لو۔ اس نے ہر شخص کے لیے ایک حد مقرر کی ہے، کب تک جیے گا، کب تک صحت اس کا ساتھ دے گی، اور اسے اجازت دی ہے وہ چاہے تو اچھا کرے، چاہے تو برا کرے۔ برائی کا اثر اسے دنیا کی زندگی میں بھی پہنچتا رہتا ہے اور موت کے بعد تو چھا جائے گا۔ کل تمتعوا، چندے فائدہ اٹھا لو، موج کر لو، فإن مصيركم إلى النار، بالآخر تمہارا سفر، تمہاری منزل، سفر جہاں ختم ہوگا، جہاں پہنچو گے، وہ دوزخ ہے۔ اقتدار ہو، شہرت ہو، دولت ہو، آرام ہو، اختیارات ہوں، یہ سب تب اللہ کی نعمتیں ہیں کہ جب عقیدہ بھی درست ہو اور کردار بھی صحیح ہو، تو پھر یہ مزید انعامات ہیں۔ لیکن اگر دولت کی وجہ سے، اقتدار کی وجہ سے ہی بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا، بدعمالیوں کا شکار ہو گیا، تو پھر ان مقتدر لوگوں کی پیروی بھی قومیں کرتی ہیں، اور یہ قوموں کو لے کر جہنم میں جا گھسیں گے اور سب کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ کل عبادی الذین آمنوا، میرے جو بندے دولت ایمان سے سرفراز ہوئے ہیں انہیں فرما دیجئے، یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناکم سرا وعلانیۃ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال،
ایمان والوں کے لیے دو چیزیں اللہ نے ضروری قرار دی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا اپنے بندوں کی طرف، کل عبادی، سبحان اللہ، لعبادی، میرے بندوں سے فرما دیجیے، بندے تو سب اسی کے ہیں، مالک سب کا ایک ہے، مالک کا کوئی ایک، مالک سب کا ایک ہے، مالک کا کوئی ایک۔ لوگ اللہ کے بندے نہیں بنتے، اپنی مرضی کرنا چاہتے، اور اس نے کس پیار سے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب میرے بندوں سے کہہ دیجیے۔ یہ جاننے کے لیے تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ کسی کا کوئی محبوب ہو، کوئی معشوق ہو، اسے جان سے زیادہ عزیز ہو، جس کی خاطر وہ جان دے سکتا ہو، جس پر سب کچھ نچھاور کر سکتا ہو، اور یہ تو اس کی طرف سے ہے۔ محبوب اسے جانتا بھی ہے یا نہیں، مانتا بھی ہے یا نہیں، یہ اس میں یہ شرط نہیں ہے، یہ تو بندے جسے محبت ہے یہ تو اس کی طرف سے، عاشق کی طرف سے۔ اب اگر اس کا محبوب بھی اسے پکارے کہ تو میرا ہے، تو کیسی عجیب بات ہے، اس کی لذت کتنی ہے، یہ اس سے پوچھا جائے جسے محبت ہے۔ ہم دعوے کرتے رہے ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ جب وہ فرمائے یہ میرے بندے ہیں تو بات کا مزہ ہی بدل جاتا ہے۔ اللہ کا یہ فرمانا کہ میرے حبیب میرے بندوں سے فرما دیجئے، دو باتوں کی پابندی کریں۔ یقیم الصلاۃ، عبادات کی پوری کوشش، پورے خلوص، پورے خشوع و خضوع سے پابندی کریں۔ فرائض کو فرض جان کر، سنت کو سنت جان کر، واجب کو واجب جان کر، مستحب کو مستحب جان کر، جتنی عبادات من جانب اللہ عطا فرمائی گئی ان کی پوری پوری پابندی کریں۔ یعنی ان اللہ کوئی ایسا مقام نہیں آتا جہاں عبادات معاف ہو جائیں۔ ایک شخص ہوا کرتا تھا، بیچارہ کچھ سال ڈیڑھ ہو گیا، فوت ہو گیا، تو کہتا تھا جی یہ نماز روزہ جو ہے یہ تو ایک منزل پر پہنچنے کی سیڑھیاں ہیں، خود نماز روزہ نہیں کرتا تھا، تو کہتا تھا یہ تو عوام کے لیے ہے، ایک مقام پر پہنچنے کی راستہ ہے، جو وہاں پہنچ گئے انہیں اس کی کیا ضرورت ہے۔ تو اسے کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دم تک نمازیں ادا فرمائیں، صحابہ کرام نے آخری دم تک نمازیں ادا فرمائیں، تابعین تبع تابعین متقفی، ان میں سے کوئی بندہ اس منزل پر نہیں پہنچا تھا جس پر تم پہنچ گئے ہو۔ تو پھر کہتا تھا وہ اور بات ہے، تمہیں سمجھ ہی نہیں، تم سمجھ ہی نہیں سکتے، وہ اور بات ہے، یہ اور بات ہے۔ فرمایا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اللہ اور بندے کا رشتہ ہی عابد و معبود کا ہے۔ بندے کا کام اس کی عبادت کرنا اور اس کا کام اس کی عبادت قبول کرنا ہے۔ بندے اور رب میں تعلق کی یہ ہے، اللہ خالق ہے، بندہ مخلوق ہے، نسبت کیا ہے؟ ہمارے مخلوق سے تعلقات مخلوق کی طرح کے ہو سکتے ہیں، وہ بھی مخلوق ہے، ہم بھی مخلوق ہیں، ہم جانور پالتے ہیں، ان کو بھی ہم سے پیار ہو جاتا ہے، ہم رسی چھوڑ دیتے ہیں، وہ پیچھے پیچھے پھرتے ہوتے ہیں۔ آپ دو پودے لگا لیں سیل میں، ایک پودے کے پاس بیٹھیں، اس کی دیکھ بھال کریں، پتے شتے جھاڑیں، پانی دیں،
دوسرا ملازموں سے کہہ دیں اس میں بھی پانی ڈال دیا کرو، کھاد بھی ڈالتے رہو، پانی بھی ڈالتے رہو، جو نشو و نما اس پودے کی ہوگی اس کی نہیں ہوگی۔ یہ محبت کا احساس اتنا شدید ہے کہ اسے پودے بھی محسوس کرتے ہیں۔ جانور تو آپ دیکھتے ہیں، لوگ طوطے پال لیتے ہیں، مینا پال لیتے ہیں، گائے بھینس پال لیتے ہیں، جس سے پیار کرتے ہیں وہ ساتھ ساتھ پھرتا ہوتا ہے، وہ بھی محبت کا اسیر ہو جاتا ہے۔ یہ تو مخلوق کی ہے، پھر انسان کی انسان سے محبت چونکہ ہم جنس ہیں ہوگی۔ اللہ سے رشتہ کیسا بنے؟ وہ تو خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، ہم عاجز ہیں، وہ بے نیاز ہے۔ تو فرمایا میرا بندے سے رشتہ یہ ہے کہ میں معبود برحق ہوں اور وہ میری عبادت کرتا رہے۔ بندے سے تعلق یہی بنے گا۔ بندہ کہتا ہے جی مجھے اللہ سے محبت ہے، ٹھیک ہے، محبت چاہتی کیا ہے؟ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ مُطِيعُ، محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا اطاعت گزار بن جاتا ہے، اس کی کوئی بات ماننے سے انکار نہیں کرتا، اس کی ہر بات تسلیم کرتا ہے۔ تو اگر اللہ سے محبت ہے پھر احکام الہی کی تعمیل بدرجہ اتم کرنی چاہیے، دوسروں سے زیادہ کرنی چاہیے، زیادہ خلوص سے کرنی چاہیے۔ تو فرمایا میرے حبیب میرے بندوں سے فرما دیجئے، میرے بندوں سے سبحان اللہ فرما دیجئے کہ عبادات پورے خلوص اور خشوع و خضوع سے قائم رکھیں، پابندی کریں۔ پھر اس محبت کو جو چوٹ لگتی ہے وہ دنیاوی نعمتیں ہوتی ہیں۔ بندہ محبت کرتا رہتا ہے لیکن کھو دنیا کی محبت میں جاتا ہے، مال و دولت کی محبت میں، عہدے اور مقام و مرتبے کی محبت میں۔ تو فرمایا دوسری بات ان سے یہ فرما دیجئے وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو نعمتیں میں نے انہیں دی ہیں انہیں میری راہ میں خرچ کرتے رہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ انہیں احساس رہے گا کہ یہ نعمتیں میری نہیں ہیں، اللہ کی ہیں۔ اس نے مجھے کچھ عرصے کے لیے ان کا امین بنا دیا ہے، میں امین ضرور ہوں لیکن مرضی سے خرچ نہیں کر سکتا، مجھے وہاں خرچ کرنی ہے جہاں مالک حکم دے گا۔ تو پھر دنیا اور دنیا کی نعمتیں خطرہ نہیں رہیں گی، ورنہ تو محبت کے لیے یہ خطرہ بنی رہیں گی کہ کسی بھی وقت محبت کا رخ اللہ کی طرف سے اپنی طرف نہ پھیر لیں۔ تو فرمایا ينفقوا مما، اب یہ انفاق ہوتا ہے کسی چیز کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنا۔ مما رزقناہم، کسی کے پاس جو کچھ ہے، حسن ہے، جوانی ہے، طاقت ہے، مال ہے، دولت ہے، حکومت ہے، اقتدار ہے، اختیار ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے دیا ہوا رزق ہے۔ تو جب اسے وہ میرے حکم کے مطابق خرچ کریں گے تو ان کا یہ احساس زندہ رہے گا کہ یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ کسی کو علم دیا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق لوگوں کی ہدایت کے لیے اسے خرچ کرے، لوگوں کو اس سے فائدہ دے، اور کسی کو طاقت دی ہے تو اس سے لوگوں کی خدمت کرے، کسی کو اقتدار دیا ہے تو لوگوں سے انصاف، اللہ کے حکم کے مطابق انصاف کرے۔ ہمارے یہاں تو انصاف بھی گڑبڑ ہو گیا نا، انصاف وہ انصاف ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ ہمارے ہاں تو لوگ خود جو اسمبلیوں میں پہنچ جاتے ہیں وہ حرف آخر بن جاتے ہیں اور وہ بالا تر ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر قانون سازی کرتے ہیں، اور وہ لیتے کہاں سے ہیں، کس کی پیروی کرتے ہیں، اس کا کوئی پتہ نہیں۔ کم از کم قرآن سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دین سے تو لیتے نہیں، اور پھر وہ حرف آخر بن جاتا ہے۔ تو یہ انصاف نہیں ہے، انصاف وہ ہے جو اللہ نے مقرر فرما دیا۔
تو جو نعمتیں ہم نے انہیں دی ہیں انہیں ہماری راہ میں خرچ کریں، پوشیدہ بھی اعلانیہ بھی۔ جہاں اللہ نے علی الاعلان خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں علی الاعلان کریں، جہاں پوشیدہ رکھنے کا حکم دیا ہے وہاں پوشیدہ طور پر لوگوں کو دیں۔ جیسے علی الاعلان ہوتا ہے، حکومت کو ضرورت ہے جہاد کے لیے، غزوات کے لیے، کسی قومی کام کے لیے تو حق بنتا ہے۔ اسلام میں ایک ہی ٹیکس ضروری ہے اور وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مرکز کو دی جائے، مرکزی حکومت کو دی جائے۔ اب حکومت کا کام ہے کہ اس سے دفاعی ضروریات پوری کرے، اس سے شفا خانے بنائے، اس سے تعلیم و تعلم کا نظام بنائے، ملکی نظام پہ اسے خرچ کرے۔ اگر پورے ملک کی زکوٰۃ کم پڑتی ہے اور ضرورت بڑھ گئی ہے تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے صاحب ثروت لوگوں پہ ٹیکس لگاتی ہے حکومت۔ وہ ٹیکس بھی تب تک ہوتا ہے جب تک وہ ضرورت رہتی ہے، جب وہ ضرورت ٹل جاتی ہے تو ٹیکس ختم ہو جاتا ہے، حکومت کو فالتو ٹیکس لگانے کی اجازت نہیں۔ لیکن یہاں تو اندھیر مچا ہوا ہے، دھاندلی ہو رہی ہے، لوٹ مار ہو رہی ہے۔ الیکشن سے پہلے لوگ کہتے تھے کہ جنہوں نے سرمایہ لوٹا ہے اور قرضے معاف کرائے ان سے واپس لیں گے، جب حکومت بنی تو ٹیکس غریبوں پہ لگا دیا، ان کو بھول گئے۔ تو ہماری سمجھ میں یہ باتیں ذرا دیر سے آتی ہیں، آسانی سے نہیں آتی، کہ ہمارا ماحول ہی سارا جو ہم سے برتا جا رہا ہے، یا جو ہمارے ساتھ قوانین ہیں، یا جو نظام حکومت سارا ہی غیر اسلامی ہے اور غیروں کی پیروی میں بنا ہوا ہے، تو ہمیں یہ باتیں سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے۔ جہاں جہاں اللہ کے حکم کے مطابق نظام ہے وہ خوش قسمت لوگ ہیں اور وہ ان باتوں کو جلدی سمجھتے ہیں۔ سو فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کریں، ہم نے جو انہیں عطا فرمایا ہے پوشیدہ بھی اعلانیہ بھی، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں پھر سودے بازیاں ہوں گی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ قیامت سے پہلے یعنی زندگی میں، چونکہ موت بھی ایک طرح کی قیامت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَمَن مَاتَ فَقَدْ قَامَ قِیَامَتُهُ أَوْ كَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو مرتا ہے اس کی اپنی قیامت تو قائم ہو جاتی ہے۔ ایک دن قیامت کب ہوگا؟ جب ساری مخلوق ایک میدان میں جمع کی جائے گی، لیکن مرنے والے پر تو اس کی قیامت ایک طرح سے وارد ہو جاتی ہے کہ عمل کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور اجر کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو موت سے پہلے پہلے یہ انتظام رکھو، عبادات کو قائم رکھو، اور جو نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں انہیں اللہ کی راہ پر خرچ کرتے رہو، کیونکہ جب موت آئے گی اس کے بعد نہ توبہ قبول ہوگی، پھر نہ ساری دولت لٹا دو تو کوئی ثواب ملے گا، نہ کوئی تمہاری دولت لینے والا ہوگا، نہ تم کسی کو دینے کے قابل ہوگے۔ موت دولت اور دنیا کے اقتدار سے تمہارا رشتہ منقطع کر دے گی۔ فقیر مر جائے تو بھی میت ہوتا ہے، شہنشاہ مر جائے تو بھی میت ہوتا ہے، وہ بھی مٹی میں دفن ہو جاتا ہے، وہ بھی مٹی میں دفن ہو جاتا ہے۔ فقیر پر مٹی کی ڈھیری بن جاتی ہے، شہنشاہ پر سنگ مرمر کا مقبرہ بن جاتا ہے، لیکن اس مقبرے سے قبر کا حال تبدیل نہیں ہوتا۔ قبر کا حال وہی ہوتا ہے جو کچھ وہ دنیا سے کما کر لے گیا۔ اب وہ چاہے کہ وہاں میں اپنی دولت خرچ کر کے تو کوئی گناہ دھو لوں تو وہ ممکن نہیں ہے، یا وہ چاہے کہ فلاں میرا جرنیل تھا، فلاں میرا وزیر تھا، فلاں میرا دوست تھا، وہ میرے کام آئے، وہ نہیں آئے گا۔ وہاں تو جو کچھ تم اپنے لیے زیادہ راہ لے گئے وہی تمہارے پاس ہوگا۔ اور یہ نہ کام آنے والی دوستی وہ ہے جو اللہ کے نافرمانوں سے ہے۔
جو دوستی اللہ کے بندوں سے، اللہ کے انبیاء سے، صلحاء سے، نیک لوگوں سے، جو دوستی اللہ کی طرف لے جائے وہ تو عین انعام باری ہے۔ جو دوستی اللہ سے بھٹکائے وہ بڑے سے بڑے بندے سے ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، وہ کام نہیں آئے گی۔ اور اللہ کی عظمت تو تمہارے سامنے ہے، کیوں بھٹکتے ہو؟ اللہ الذی خلق السماوات والارض، وہ ایسا قادر و قیوم ہے جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا فرمایا۔ کتنے عجائبات آسمانوں میں رکھے، ان میں سے تم وہی جان سکتے ہو جو تمہاری مادی نگاہ دیکھتی ہے۔ زمین میں اس نے کتنے خزانے رکھے، یہ تو تم تجربہ کر رہے ہو، روزمرہ کی زندگی میں دیکھ رہے ہو کہ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین آباد کی، اور اولاد آدم علیہ السلام نے کھیتی باڑی شروع کی، اور زمین نے اناج، پھل، سبزیاں، ہر طرح کا رزق اگلنا شروع کیا۔ کتنے زمانے بیت گئے اور کتنی مخلوقات خرچ کرتے کرتے گزر گئی۔ زمین تو ایک محدود شے ہے۔ آج تو وہ زمانہ ہے کہ آپ ایک جہاز پہ بیٹھتے ہیں اور ایک دن میں زمین کا سارا چکر لگا لیتے ہیں۔ اس محدود شے میں کتنے خزانے ہیں کہ کھربوں لوگ، انسان، حیوان، جاندار، پرندے، چرندے کھاتے کھاتے گزر گئے، اور اب بھی زمین کا سینہ سوئی دھرنے کی جگہ نہیں ہے، مخلوقات الہی سے پر ہے، سب کھا رہے ہیں، اور سارا رزق زمین سے نکلا آ رہا ہے۔ زمین میں کتنی جگہ ہے، کتنی وسعت ہے، کب تک مخلوق رہے گی اور تب تک یہ خزانے اگلتی رہے گی۔ یہی ایک غذا کا ہی اندازہ لگا لیں کہ اب تک کتنا پھل اس سے نکل چکا ہے، کتنا غلہ نکل چکا ہے، کتنا چارہ نکل چکا ہے، کتنی سبزیاں نکل چکی ہیں۔ تو جتنا عرصہ بیت گیا انسانیت کو یہاں آباد ہوئے، اربوں سالوں میں میرا خیال ہے وہ پھل، وہ غلہ، وہ سبزیاں اکٹھے کی جائیں شاید ان کا حجم زمین سے بڑھ جائے، لیکن زمین ہے کہ مسلسل دیے جا رہی ہے۔ کون قادر ہے؟ کس نے اس میں اتنا کچھ سمو دیا؟ وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا فرمایا، زمین کو پیدا فرمایا، اور پھر بلندیوں سے تم پر پانی برسایا۔ کیسا قادر ہے کہ پانی کو بھاپ کی شکل دیتے ہے، ہوا اسے اڑائے پھرتی ہے، بادل بن جاتے ہیں، انہی بادلوں سے بجلی کڑکتی ہے، انہی بادلوں سے بارش برستی ہے، وہی بادل برف برساتے ہیں، وہی بادل اولے برسا دیتے ہیں، کہیں وہی بادل تباہی کا سبب بن جاتے ہیں، ورنہ ساری عمر آبادی کا سبب بنتے رہتے ہیں۔ ٹنوں پانی ہوا اٹھائے پھرتی ہے، جہاز بادلوں سے گزرتا ہے، نہ وہاں پانی ہوتا ہے نہ بجلی ہوتی ہے، لیکن جب گرجتا ہے بجلیاں کڑکتی ہیں تو پتہ نہیں کتنی بجلی ہوتی ہے وہاں۔ ایک دفعہ ایک چمک جو بجلی کی آتی ہے تو سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر یہ کوئی ایسا صورت ہو کہ اسے قابو کر لیا جائے، سٹور کر لیا جائے، تو برسوں ایک ملک کو روشن رکھ سکتی ہے۔ ایک چمک میں اتنی بجلی ہوتی ہے۔ بادلوں کے درمیان سے یہاں بادل زمین پہ اتر آتے ہیں، ساون میں بھی اور سردیوں میں بھی بادل زمین پہ لگ جاتے ہیں، ہم گزرتے رہتے ہیں، کوئی بجلی شجلی محسوس نہیں ہوتی۔ جہاز گزرتے ہیں کوئی نہیں، جب وہ چمکتے ہیں تو پتہ نہیں کتنی کس طاقت کی بجلی ان میں آ جاتی ہے۔ وہ قادر ہے۔ پھر اسی پانی سے اس نے فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، زمین کے سینے سے تمہارے لیے رزق کے خزانے کھول دیے۔ پانی ایک ہی ہے، بادل ایک ہے، بے رنگ اور بے ذائقہ پانی ہے، لیکن اتنے قسم کے کھانے زمین سے نکلے، اتنی قسم کے رزق نکلے، ہر کا رنگ جدا ہے، ذائقہ جدا ہے، تاثیر جدا ہے، مٹی بھی ایک ہے، پانی بھی ایک ہے، کھیت بھی ساتھ ساتھ ہیں، لیکن بے پناہ نعمتیں اسی مٹی اسی پانی سے نکل آئیں۔
وَسَخَرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، تمہیں اس نے بحری جہاز بنانے کی توفیق عطا فرمائی، تم سمندروں پہ سینے بھی چیرتے پھرتے ہو، یہ تب تک ہی چلتے ہیں جب تک اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ ہی انہیں بھی سنبھالے ہوا ہے۔ ایک آج کل بھی چل رہی ہوتی ہے ٹیلی ویژن پر بڑی مشہور فلم ہے ٹائٹینک۔ ٹائٹینک انہوں نے اہل مغرب نے ایک بحری جہاز بنایا تھا۔ ایک تو وہ بہت بڑا تھا، پورے شہر کی آبادی اس میں 5-7 ہزار لوگ آ جاتے تھے، پھر 5-7 ہزار لوگوں کا راشن، کھانا پینا، دوائیں، ڈاکٹر، ملازم، جہاز کا عملہ۔ تو اگر 5000 سواریاں ہوتی تھی تو ان میں 2-2.5 ہزار تو ملازم اور جہاز کا عملہ بھی ہوتا تھا، ان سب کی غذا دوا اس پر۔ پھر اسے انہوں نے بم پروف بنایا تھا کہ کسی طرح کا کوئی بم اس پر اثر نہ کرے، اور اس کے ارد گرد ربڑ کی بڑی موٹی موٹی تہیں لگائیں، کہیں سے کوئی گولہ بارود بم آ کر لگے تو واپس جائے اور دور جا کر پھٹے۔ اور اسے جب سمندر میں اتارا گیا تو یہ بات کہی گئی کہ اس جہاز کو اب خدا بھی ڈبو نہیں سکتا۔ یہ جملہ تھا جو جب اسے ٹائٹینک کو سمندر میں اتارا گیا تو وہ بنانے والوں یا بنوانے والوں یا حکومت کے کارندوں نے کہا تھا کہ اب اسے اللہ بھی ڈبو نہیں سکتا، اتنا محفوظ ہے۔ وہ بھر کر سواریوں سے اپنے پہلے سفر پہ روانہ ہوا، پچھلے پہر عصر مغرب کے قریب روانہ ہوا۔ ابھی رات کہ 8-10 ہی بجے تھے، تاریکی ہوئی، تو انہیں تب پتہ چلا جب تھوڑے فاصلے پر برف کا ایک پہاڑ تیرتا ہوا سمندر میں آیا۔ بڑا شور کیا، بڑا زور لگا، لیکن کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ سیدھا آ کر جہاز سے ٹکرایا اور جہاز کو پھاڑ دیا، اس میں پانی داخل ہونا شروع ہو گیا، پھر درمیان سے 2 ٹکڑے ہو گیا، اور 2 ٹکڑے ہو کر چند گھنٹوں بعد ہی وہ سمندر کی تہہ میں چلا گیا۔ تو ان کا وہ جملہ تھا کہ اسے اب اللہ بھی نہیں ڈبو سکتا، وہی چند گھنٹوں بعد سامنے آ گیا اور اللہ نے اسے تہہ آب پہنچا دیا، تباہ ہو گیا۔ عجیب بات ہے، سطح سمندر پر پھٹا جہاں سے برف کا پہاڑ ٹکرایا اور پانی اندر آیا، پانی ایک طرف سے داخل ہو تو اتنا وزن بنا کہ آدھا اوپر رہ گیا اور آدھا درمیان سے ٹوٹ کر اس طرح ہو کر آدھا پہلے نیچے چلا گیا، پھر دوسرا آدھا بعد میں۔ تو فرمایا یہ جو تم ہوائی جہازوں پہ اڑ رہے ہو، بحری جہازوں پہ چل رہے ہو، یہ جو تم نے ریلیں ایجاد کر لی ہیں، کاریں گاڑیاں بنا لی ہیں، یہ سب اس کی عطا ہے، اور جب تک وہ انہیں سہارا دیتا ہے یہ کام کرتے ہیں، جب وہ سہارا نہیں دیتا تو تمہاری کاراگری فیل ہو جاتی ہے۔ وَسَخَرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اس نے تو دریا بھی تمہارے تابع کر دیے، کہیں ان سے مشینیں چلاتے ہو، کہیں بجلی پیدا کرتے ہو، کہیں ڈیم بناتے ہو، کہیں کھیتیاں سیراب کرتے ہو، جس طرح چاہے ان سے خدمت لیتے ہو، اس نے تمہیں اختیار دے دیا۔ وَسَخَرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وہ ایسا قادر ہے کہ اس نے سورج چاند کو بھی تمہاری خدمت پہ معمور کر دیا۔ دائبین، مقررہ راستے پر پوری پابندی سے دونوں چل رہے، نہ کوئی اپنے راستے سے بھٹکتا ہے، نہ اپنے وقت میں تقدیم و تاخیر کرتا ہے، نہ وقت سے پہلے آتا ہے نہ وقت سے بعد آتا ہے۔ ذرا سا اگر اپنا راستہ بدل لیتے دنیا تباہ ہو جاتی، ذرا سا وقت اس میں تقدیم یا تاخیر کرتے دنیا تباہ ہو جاتی۔ کب سے چل رہے ہیں، جب تک دنیا اللہ نے آباد رکھنی ہے چلتے رہیں گے، ان کے راستے مقرر فرما دی۔ وَسَخَرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، پابند کر دیا، اوقات کا، گرمی سردی کا، روشنی تاریکی، ہر چیز کا ایک منظم نظام فرما دیا۔
وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور تمہارا ہر مطالبہ مانا. یعنی انسانی جسم بظاہر تو 4.5 5 یا 6 فٹ کا ایک ٹکڑا ہے، اس کی ضرورتیں کتنی ہیں، اس کے مطالبات کتنے ہیں. جب تک یہ زمین پہ زندہ رہتا ہے اس کے مطالبات یعنی اس کی ضرورتیں مکمل ہوتی نہیں. غذا، دوا، لباس، گرمیوں کا الگ، سردیوں کا الگ، دن کا الگ، رات کا الگ، صبح کا کھانا الگ، دوپہر کا، شام کا، رات کا. اس کی اتنی ضرورتیں، اتنی خواہشات ہیں کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی چلی جاتی ہیں. ایک ضرورت مکمل ہوتی ہے 10 نئی پیدا ہو جاتی ہیں. فرمایا وہ ایسا غفور الرحیم ہے کہ جو کچھ بھی تمہارے وجود نے طلب کیا اس نے کائنات میں مہیا فرما دیا، اس کا انتظام کر دیا. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جس جس چیز کی تمہیں حاجت تھی، جو جو چیز تمہاری خواہش تھی، تمہاری ضرورت تھی، اس نے ہر چیز اس کائنات میں تمہارے لیے مہیا فرما دی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر کسی دن تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنے بیٹھ جاؤ تو تمہاری عمر ختم ہو جائے، نعمتیں شمار نہیں ہو سکیں. اللہ کی اس قدر نعمتیں ہیں تم پر اور اتنی فراوانی ہے. مادی نعمتیں بھی اتنی ہیں کہ اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بے انصاف ہے اور ناشکرا ہے. اس رب کریم کی نافرمانی کرتا ہے جس نے اس کے لیے اتنے اہتمام فرمائے، چیزوں کو مسخر کر دیا، ہواؤں کو اس کی خدمت پہ لگا دیا، بادلوں کو اس کی خدمت پہ لگا دیا، چاند، ستاروں، سورج کو اس کی خدمت پہ لگا دیا، اور اس کے وجود کی اتنی ضروریات ہیں کہ وہ خود انسان کو بھی پتہ نہیں کہ اگلے لمحے مجھے کیا ضرورت پڑ سکتی. ہر لمحے ضرورتیں پیدا ہوتی رہتی ہیں، بدلتی رہتی ہیں. فرمایا اس کی تکمیل کے سارے ذرائع میسر فرما دیے، لیکن اگر پھر یہ شکر نہیں کرتا تو پھر یہ بڑا بے انصاف ہے. انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ ان چیزوں کا احساس کر کے از خود اللہ کا شکر ادا کرتا، لیکن اس پر اللہ نے یہ نعمتیں، یہ احسان عطا کر کے وہ کچھ بھی نہ کرتا تو انسان کو ان سب کا تجزیہ کر کے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جانا چاہیے تھا. لیکن وہ اتنا کریم ہے، پھر اس نے انبیاء بھیجے، پھر اس نے کتابیں بھیجی، پھر یہ ساری چیزیں گن گن کر بتائیں، پھر بھی شکر ادا نہیں کرتا. تو فرمایا بڑا بے انصاف، کفار اور بڑا ناشکرا ہے. اللہ کریم یہ شعور عطا فرمائے، احساس عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کا شکر ادا کر سکیں اور ناشکری سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد. اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلك. اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ. توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین انک علی کل شیء قدیر. اللہم ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر. اللہم ربنا سہل لنا امورنا کلها فی دیننا. رب یسر رب یسر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتک یا رب. اللہ اللہ اللہ
سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔